السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرالکیف بہرالحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ آپ لوگوں کے جائز تمناؤں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ لوگوں کی دعاؤں کو، آپ لوگوں کی عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے، اور جو پریشان حال ہے اللہ ان کے پریشانی کو دور فرمائے، اور جو بیمار حال ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ شفائے جمیل عطا فرمائے، اور جو مرحومین گزر چکے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور جو ہماری بہنیں بغیر شادی کے بیٹھی ہے اللہ ان کو نیک صالحین جوڑے نصیب فرمائے، اور جو ہماری اولادیں جو راستہ بھٹک چکی ہے اللہ ان کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو 5 ٹائم کے نمازی بنا دی، اور ہم سب کو بھی 5 ٹائم کے نمازی بنا دی، حق پہ اور سچ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ اپنی حفاظت میں لے ہم کو ہر شرط محفوظ رکھے۔ بہرالکیف یہ آپ لوگوں کو یہ ٹویٹ بھی لگا رہا ہوں تاکہ دیکھو ہمارے دیش کی کیا حالات ہو گئے ہیں۔ ابھی امریکہ بھی ہمارے دیش کو نہیں چھوڑتا ہوں بول رہا، اس کے ذمہ دار تو صرف ہمارے پھس منتری، ہمارے جو چڈے دھو کے پانی پی رہے تھے، جو پاواں تھلا رہے تھے، جی حضوری کر رہے تھے، جو غلامی کر رہے تھے، یہ سب انہیں کی کرنی ہے، وہی کرتا دھرتا ہے۔ آج دیکھو کس طریقے سے امریکہ نمٹ رہا، ان کو جو قابل شرم کی بات ہے ہمارے لیے۔ اور دوسری چیز یہ بتا دوں میں، یہ محمد زبیر جو جرنلسٹ ہے، اس کے لیے تو کھلے طور پر وائٹ ہاؤس میں بھی آواز اٹھائی جا رہی ہے، جو زیادتی کی گئی وہ جرنلسٹ کے ساتھ، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کی وجہ سے آج ساری دنیا چلا رہی ہے اور اس کو چھوڑنے کی مانگ کر رہی ہے، جبکہ کورٹ چھوڑ بھی دیتا تھا، لیکن جو پولیس کو جو سمجھایا گیا، جو بتایا گیا، کسی طریقے سے جو ہتھ کنڈے استعمال کی گئے، جو سازش رچی گئی، اس کے لیے یہ قربان ہو گیا ہوا ہے۔ ابھی تو خیر انہوں 15 دن کی کسٹڈی میں لی ہے، جبکہ کوئی لینا دینے نہیں ہے، نہ تو کوئی چیز سے بھی۔ اس نے جو کچھ کیا تھا، ٹویٹ کیا تھا 2018 کی بات ہے، جو لکھے ہوا تھا وہ بولا تھا، یہ تھا، یہ چینج ہو گیا بولا اس نے، اور کچھ بھی نہیں بولا انہیں، لیکن اس کو جس طریقے سے بکرا بنائے گا اس کی وجہ میں بتا دوں آپ لوگوں کو، جو حجاب کے ٹائم پہ، اور دوسرا نپور شرما کے لیے جو گستاخ رسول ہے، جو گستاخی کری، اس کے اوپر جو اس نے ویڈیوز بنائے تھے اور جو پوسٹر ڈالے تھے، حق بجانی بولا تھا اس نے، لیکن اس کو وہ چیزوں کی سزا ایسے مل رہی ہے، اور جو سارے ملک کو تہس نہس کر کے رکھ دی ہوئی ہے، اور سارے دیش واسیوں کو روڈ پہ لا دی ہے، ہر طرف مظاہرے ہوئے، ہر طرف احتجاج ہوا ہمارے ملک میں۔ اس کے بعد بیرون ممالک نے ہمارے، خاص کر جس طریقے سے ہمارے پروڈکٹ کو بینڈ کیا، ہمارا بائیکاٹ کیا، اور یہ سفیروں کو بلا کے جو وارننگ دی گئی، اس کے مد نظر اس کو کبھی کے گرفتار کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کا بیچ بچاؤ کرتے رہے، اور اس کا سر پہ ہاتھ ہے ہمارے پھس منتری کا، کیونکہ ان ضرورت کا سامان ہے، وہ ضرورت کے سامان رہنے کی مد نظر اس کو بچانے کی بڑی کوشش کی گئی، لیکن سپریم کورٹ نے کھلے طور پہ کہہ دیا ہے کہ اس کو پہلے گرفتار کرو، اس کے اوپر کڑی سے کڑی کارروائی کرو، نہیں تو جو ہے سو پھر کورٹ جو چاہے وہ کرے گا۔ جو ٹائم دیا جا رہا ہے تم کو، وہ ٹائم کے مد نظر، وہ ٹائم کو چتاونی سمجھ کے کام کرو۔ اور دلی پولیس کو بھی بڑی دھتکار لگائی کہ پہلے ایف آئی آر پہ اگرچہ اس کو گرفتار کر لیا جاتا، نہ دیش میں یہ حالات ہوتے، نہ ادے پور کا حادثہ پیش آتا۔ یہ کہنا تھا سپریم کورٹ کا، ان سارے چیزوں کی ذمہ دار یہ نپور شرما ہے، کھلے طور پر سپریم کورٹ نے کہہ دیا۔ سپریم کورٹ میں گئی تھی انہیں مدد کے لیے کہ سارے دیش کے اندر ہر اسٹیٹ میں میرے اوپر کمپلینٹیں بک ہو رہے ہیں جو میں نہیں دیکھ سکتی، یہاں پہ سپریم کورٹ میں ٹرانسفر کر دو اس کو بول کے۔ اس سے پہلے ارنب گوزوامی کو بھی ایسے ہوا تھا
تو اس نے کیا تھا تو وہ، لیکن وہ الگ ایشو تھا، تو اس لیے سپریم کورٹ جو ہے سپریم کورٹ میں لانے کی حکم نامہ جاری کر دیا تھا، وہ ججمنٹ دے دیا تھا۔ اس کے مد نظر اس نے یہ کرنے کی کوشش کری، لیکن سپریم کورٹ نے بڑی سختی سے نوٹ لیتے ہوئے سرکار کو بھی گھیرا اور وارننگ بھی دی، اور اس اینکر کو بھی بولا کہ اس کے اوپر بھی ایف آئی آر کرو، جب انہیں للچائی ہے اس کے اوپر بھی ایف آئی آر کرو اور اس کو بھی گرفتار کرو اور اس چینل کے اوپر کارروائی کرو، یہ کہنا تھا سپریم کورٹ کا۔ لیکن اس کے باوجود یہ چھپتے پھر رہی گئے تھے۔ کہاں چھپتے پھر دی بھائی؟ اس کا لک آؤٹ نوٹس بھی جاری ہو گیا، ویسٹ بنگال کی پولیس کر دی۔ اگرچہ یہ کہیں بھاگنے کی کوشش کری ایئرپورٹ پہ تو پکڑے جاتی، یہ ٹرین سے اگرچہ کہیں جانے کی کوشش کری تو پکڑے جاتی، کیونکہ جس طریقے سے جو کام ہو گیا اس کا بچنا ناممکن ہے۔ کتنے دن یہ لوگ قطر میں رکھیں گے، کتنے دن بھگوا میں لگے رکھیں گے اس کو؟ باہر تو آ نہیں ہے، دم تو گھٹ رہا ہے اس کا، لیکن اندر کی ایک نیوز آئی ہے اس کا کھانا پینا بالکل بند ہو گیا ہے، نہ کھا رہی نہ پی رہی نہ سو رہی، یہ صرف دیوانے بنے کے باتیں کر رہی ہے، اور انہیں جو ہے سو دونوں پکوں سے ہگ رہی، انہیں پتلے ٹھرری لگی ہوئی ہے، اس کو رکنے کا نام نہیں ہو رہا۔ حالانکہ کافی علاج کرا رہی ہے انہیں، یہ وہ گولیاں منگائے کھا رہی، خود تو باہر نہیں نکل سکتی، لیکن اس کا بچنا ناممکن ہے، یا خاک میں ملے گی یا پولیس کے ہاتھ کو لگے گی، دو راستے اس کے پاس۔ نوین چنڈل بھی چھپے ہوا ہے، لیکن اس کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی پتلے موشنز کر لے رہا گئے تھے بھائی، کر لیں دو، اب منہ سے ہگتے یہ لوگ، ہگنے دو منہ سے، کیونکہ وہ کچا ہو گیا پکا اس کا، یہ اوپر کے پکے سے ہگ لے رہا، کیونکہ جب غلاظت بولتے وقت، غلاظت برپا کرتے وقت نہیں سوچتے یہ لوگ کہ ان کے اوپر کیا ہونے والا ہے کل کے دن، اب صحیح پھوٹ رہی ہے۔ تو بہرحال میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، امریکہ کے اندر بھی دبا کے چل رہا ہے بلڈوزر کا اور حجاب کا ایشو، جس طریقے سے جو مسلمانوں کے کاروبار کو تہس نہس کرے یہ لوگ، جو مسلمانوں کے گھروں پہ بلڈوزر چلایا گیا اس کے اوپر کڑی کارروائی ہو رہی ہے، اور امریکہ یہ چیز سوال کر رہا ہے ہمارے وزیر منتری سے اور ہماری کیبنٹ سے کہ تم لوگ آخر چاہتے کیا ہو؟ تم لوگ یہ گند ایک مذہب کو لے کر، ایک اسلام کو لے کر، تمہاری گندی سوچ، گندی ذہنیت، گندی زبان، گندے ارادے بجا واقف ہو چکے ہیں سارے، اس لیے اب تم یعنی سدھرو یا گزرو، تمہارے پاس دو راستے، یا توبہ کرو یا گناہ کرو، یا سرکاری طور پر معافی مانگو، یا نہیں تو تمہارے اوپر کارروائی کرنے سے بھی ہم گرز نہیں کریں گے۔ یعنی جو ہے سو یہ کہنا تھا امریکہ کا، جو میں کہ بازو میں ٹویٹ بھی لگا رہا ہوں، جو ٹویٹ پہ دیا گیا ہے وہ بھی لگا رہا ہوں، تاکہ آپ لوگ وہ پڑھو، پڑھ کے دیکھو، دیکھ کے جو ہے سو سمجھ جاؤ آپ لوگ، عقل مند کو اشارہ کافی۔ پھر بھی میں کھل کے بولتا ہوں کہ کسی کے باپ سے ڈرتا نہیں میں، کیونکہ معلوم ہے آپ لوگوں کو ابو فیصل ڈرنے گھبرانے والے کا نام نہیں ہے، جن پتوں کو لگنے والے کا نام ابو فیصل ہے، ان کے گھنونے چہرے بے نقاب کرنے والے کا نام ابو فیصل ہے، ان کے پردے فاش کرنے والے کا نام ابو فیصل ہے۔ بہرحال میں یہی کہوں گا آپ لوگوں کو کہ ابھی ساری دنیا بے چین یہ بات سے ہے کہ اس کو چھپا کے کہاں رکھے۔ سپریم کورٹ کا بھی آرڈر آیا ہے لوگوں کو، اس کے باوجود اس کو چھپا کے جو رکھے ہیں، بعد میں معلوم ہوگا فلاں جنا چھپایا تھا تو اس کے اوپر بھی کڑی سے کڑی کارروائی کی جائے گی، یہ کہنا تھا سپریم کورٹ کا۔ آج بھی سپریم کورٹ نے یہی کہا ہے، جو لائر تھے عبدالعزیز انصاری کو، کہ تم فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہاں تک چھپ سکتی، کہاں تک بھاگ سکتی، یہ کوئی بھولنے یا خاموش بیٹھنے والا کام نہیں ہے۔ جب تک اس کو سزا نہیں ملے گی ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، یہ کہنا تھا جسٹس صاحب کا، جو کہ بہت کم ایسے ہوتے ہیں لوگ جو اچھا کرتے ہیں، ان کو یاد رکھا جاتا ہے، ان کی ساری دنیا میں واہواہی ہوتی ہے۔ جو غلط ججمنٹ دیتے ہیں، جیسا بابری مسجد کا دیا گیا تھا، آج تک سننے کو گالی ملتی ہے، آج تک سننے کو گالی ملتی ہے، تھوکتے ہیں لوگ نام لے کے۔ جس طریقے سے یہ 8.5-9 سال میں جو ہوا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو منصوبے تھے، ان کے ارادے تھے یہ لوگوں کے،
یہ لوگوں کی گپت میٹنگیں تھے کہ ایسا مسلمانوں کو ایسا کریں گے، مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائیں گے، مسلمانوں کو ٹھیس پہنچائیں گے، مسلمانوں کے دلوں کو دکھائیں گے، لیکن انہوں اپنے ہر ارادے میں، ہر مقصد میں ناکام ہو گئے ہیں۔ تھوڑی سی ان کی غلطیوں کی وجہ سے آج ان کا یہ حال ہو چکا ہے، جو کہ نہ انہوں بچ سکتے نہ انہوں بچ سکتے، بچ بھی نہیں سکتے، بچ بھی نہیں سکتے، نہ تو انہوں کہیں چھپ سکتے ہیں۔ بہرحال میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، نمازیں پڑھو، نمازیں دل کا ستون بھی ہے، سمجھے، اور اس روٹھے ہوئے رب کو منا لو۔ اللہ رب العزت اگرچہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمارا کچھ یہ لوگ نہیں اکھاڑ سکتے، کیونکہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، جب وہ گرجتی ہے تو ایسے برستی ہے کہ ان کی کائنات بھی مٹ جائے گی، یہ ہم کو یقین ہے اللہ رب العزت کے اوپر۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، ہر چیز میں تم کو کامیابی یقینی ہے۔ اور یہ لوگوں کا کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم اچھی طرح دیکھیں گے، ہماری پہلی نظر بنے ہوئی ہے ان کے اوپر، ساری دنیا میں کارروائی چل رہی ہے، جو بتاؤں گا میں آگے کی ویڈیو میں بھی انشاءاللہ۔ بہرحال اجازت چاہتا ہے آپ کا، یہ بھائی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے اس بھائی کو بھی ماں باپ کی خدمت کریے اور نمازوں کی پابندی کرو۔ یا اللہ، السلام علیکم۔